بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، شافعی مسائل کو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے تھے۔ ماقبل میں پاکی حاصل کرنے کا بیان جاری تھا۔ سونے چاندی کے برتن اور دیگر آلات و زیورات وغیرہ کے تعلق سے بات چیت اور سوال جواب کے انداز میں ان مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ فی الوقت اس سلسلے کو موقوف کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ہمارے سامنے ہے، تو اس تعلق سے مسائل کو بیان کرنے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آئندہ چل کے جو ماقبل میں ہمارا سلسلہ جاری تھا اس کو انشاءاللہ جاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے اول مرحلہ جو آتا ہے وہ ہے رؤیت ہلال کا، یعنی کہ چاند دیکھنے کا، اور احادیث میں اس کا حکم بھی ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ، اور بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ انہوں نے چاند دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزے کا حکم فرمایا۔ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو چاند کی گواہی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزے کا حکم دیا۔ تو چاند دیکھنے کے اعتبار سے اور چاند کی خبر دینے کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہر مسلمان کو ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک کے آنے کا یقین اور اس کی شروعات کا یقین رؤیت ہلال سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاند دیکھنے میں کس کی گواہی معتبر ہوگی وغیرہ، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اکثر مسائل میں اور دیگر مہینوں کے ثبوت کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، لیکن رمضان المبارک کے لیے احتیاطاً شریعت نے ایک عادل گواہ کا ہونا بھی کافی قرار دیا ہے۔ گواہ کے لیے جو شرائط ہیں اس کا پایا جانا ضروری ہے، لہذا فاسق ہیں، غلام ہیں اور عورت ہیں کہ ان کی گواہی کافی نہیں ہے، لیکن اس کے اندرونی تقوی کا گہرائی سے علم ہونا ضروری نہیں ہے، ظاہری حالت کافی ہے۔ یعنی جو بھی آپ کو چاند کی خبر دے یا گواہی دے تو اس کے اندرونی تقوی کا گہرائی سے ہم کو علم ہونا ضروری نہیں ہے، ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کی شہادت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر متقی ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ رمضان کی گواہی شہادت حسبہ کہلاتی ہیں، اس لیے پہلے کسی دعوے کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، البتہ کسی ایسے قاضی کے سامنے گواہی ہو جس کے احکام اور فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر علماء نے کہا کہ کسی کو ایسا شخص جو اس کے نزدیک معتبر اور معتمد ہو چاند کے دیکھنے کی رؤیت ہلال کی خبر دے اور
وہ شخص اسے سچا یقین کرے تو اسے روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے پھر وہ شخص قاضی کے سامنے نہ کہے۔ اسی طرح فاسق، غلام یا عورت بھی خبر دے اور یہ ان کی تصدیق کر لے تو اسے روزہ رکھنا واجب ہے۔ اب شہادت میں یہ کہنا، اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اتنا کہنا کافی ہے۔ ایک ہی گواہ سے رمضان کا ثبوت صرف روزے اور اس کے تابع امور جیسے کہ تراویح وغیرہ کے حق میں ہوگا۔ ایک یا دو عادل گواہ کی وجہ سے روزہ شروع کرنے کے بعد 30 دن مکمل ہو جائیں، کسی ایک شخص نے یا دو اشخاص نے جو معتبر ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، اور انہوں نے گواہی دی اور ان کی گواہی کی وجہ سے روزہ ہم نے شروع کر دیا، اور روزہ شروع کرنے کے بعد 30 دن مکمل ہو جائیں اور شوال کا چاند نظر نہ بھی آئے، 30 دن مکمل ہو جائیں اور شوال کا چاند نظر نہ بھی آئے اور آسمان پر بدلی بھی نہ ہو، یعنی بادل وغیرہ چھائے ہوئے نہ ہو، تب بھی دوسرے دن عید منائیں گے، یعنی وہ 30 دن مکمل شمار ہوں گے، اس لیے کہ 30 دن گزرنے سے مہینہ پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک گواہ سے عید منانے کا اشکال وارد نہ ہوگا، کیونکہ ایک چیز مقصوداً ثابت نہ بھی ہو تو ضمناً ثابت ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ کسی ایک جگہ چاند نظر آیا تو کون لوگ ہیں جو ان کے رؤیت ہلال اور چاند کی خبر کا اعتبار کر سکتے ہیں اور ان کے چاند کے دیکھنے کو قبول کر سکتے ہیں اور پھر ان پر روزہ رکھنا واجب ہوگا، تو اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہیں اتحاد مطالع اور اختلاف مطالع کا مسئلہ۔ ایک جگہ چاند نظر آئے تو اس سے قریب علاقوں میں بھی اسے تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ دور و دراز علاقوں میں دور والے اسے قبول نہیں کریں گے۔ قرب و بعد کا دار و مدار اختلاف مطالع پر ہیں، یعنی جن کا مطلع ایک ہو وہ روزہ رکھ لیں اور جن کے مطلع میں اختلاف ہوں وہ ان کی رؤیت ہلال کا اعتبار نہ کرے۔ جن دو مقامات کے طلوع شمس یا طلوع فجر یا طلوع کواکب یعنی ستاروں کے طلوع ہونے اور ان کے غروب کے اوقات مختلف ہوں، ان کے درمیان اختلاف مطالع کا ہوگا، ورنہ اتحاد مطالع ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ دو مقامات اتنے فاصلے پر ہو کہ ایک جگہ چاند کی رؤیت کے باوجود غالباً دوسری جگہ چاند نظر نہ آتا ہو تو ان میں اختلاف مطالع ہوگا اور یہ بعید اور دور شمار ہوں گے، لہذا ایک جگہ نظر آنے سے دوسری جگہ ثابت نہ ہوگا، جیسا کہ طلوع فجر اور طلوع شمس اور غروب شمس، اور اس کی وجہ سے نماز کے اوقات اور سحر و افطار کے اوقات میں قریب و بعید علاقے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر مشرقی علاقے میں چاند نظر آئے تو اسی سمت اور عرض میں مغربی علاقے میں نظر آنا لازمی ہے۔ اگر مطالع کے اتفاق و اختلاف میں شک ہو تو اختلاف پر محمول کریں گے۔
تاج تبریزی فرماتے ہیں کہ 24 فرسخ یعنی 72 میل سے کم میں 72 میل سے کم میں اختلاف مطالع ممکن نہیں ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت قریب فرماتے ہیں میں نے شام میں رمضان کا چاند دیکھا، پھر مدینہ منورہ آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ میں نے کہا جمعے کی شب میں۔ دریافت فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا، اور لوگوں نے بھی دیکھا، اور انہوں نے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیکن ہم لوگوں نے سنیچر کی شب دیکھا ہے، لہذا ہم 30 کی گنتی مکمل ہونے تک روزہ رکھیں گے۔ میں نے عرض کیا تو کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رویت اور ان کا روزہ رکھنا آپ کے لیے کافی نہیں؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ جس جگہ چاند نظر آئے وہاں سے کوئی شخص دوسری جگہ سفر کرے جہاں 29 کو چاند نظر نہ آیا تھا تو آخری روزے میں ان کی موافقت کرے، چاہے اس کے 31 روزے ہو جائیں۔ اگر اپنی بستی میں عید منا کر وہاں پہنچا اور وہاں ابھی روزہ ہو تو ان کے ساتھ روزہ رکھیں، چاہے اس کے 30 روزے پورے ہو چکے ہوں، کیونکہ اب یہ بھی دوسری بستی والوں کے حکم میں ہوگا، یعنی جہاں وہ داخل ہوا جس بستی میں ان کے ساتھ ان کے حکم میں شامل ہوگا، یعنی ان کی حالت روزے کی ہے، لہٰذا یہ بھی روزے کی حالت ہی میں رہے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ یا اپنے 30 روزے مکمل کر کے چلا گیا ہو اور وہاں ان کا 30 کا روزہ ہو، یہاں عید منا کر 30 روزے مکمل کر کے عید منا کر دوسری جگہ چلا جائے جہاں پر 30واں روزہ جاری ہو تو وہاں جا کر ان کی طرح روزہ رکھ لے گا۔ اسی طرح کوئی مثلا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سفر کر کے ایسی جگہ پہنچے جہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو وہاں کے غروب کے بعد پھر مغرب پڑھے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اس کے برعکس جہاں چاند نظر نہیں آیا وہاں سے کوئی نظر آنے والی بستی میں پہنچے تو ان کے ساتھ عید منائیں، گرچہ ابھی اس کے 28 روزے ہوئے ہوں، یعنی رمضان 29 کا ہو تو اس کی عید ان کے ساتھ 29ویں روزے کو ہوگی، اس کے 29 روزے ہو چکے ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس بستی میں رمضان 30 دن کا ہو، اسے صرف 28 روزے ملے ہو تو بعد میں ایک روزہ قضا کرے، کیونکہ 28 کا مہینہ نہیں ہوتا، لیکن اسے 29 دن مل چکے ہوں تو قضا کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، چاہے جس بستی میں چلا تھا وہاں رمضان 30 دن کا ہو تب بھی قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دن میں چاند نظر آئے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر رمضان کی 30 تاریخ کو زوال سے پہلے بھی چاند نظر آئے تو روزہ نہ توڑے اور شعبان کی 30 کو
اس طرح نظر آئے، چاند نظر آئے شعبان کی 30 تاریخ کو، تو اب امساک کی ضرورت نہیں، یعنی کہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آیا کہ چاند بعض سے بڑا ہوتا ہے، لہذا دن میں نظر آئے تو روزہ نہ توڑے جب تک کہ 2 گواہ گواہی نہ دے کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا تھا۔ اب چاند دیکھنے کے اعتبار سے دعا ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ کسی بھی وقت چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھ لے۔ جب بھی آپ کی چاند پر نظر پڑے، دن میں، رات میں، اور مہینے کے کسی بھی دن میں، تو یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق۔ کسی بھی مہینے کی 1 تاریخ کا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انی اسألک خیر هذا الشہر واعوذ بک من شر القدر ومن شر المحشر ہلال خیر ورشد۔ 2 مرتبہ پڑھیں، ہلال خیر ورشد۔ آمنت بالذی خلقک، اس کو 3 مرتبہ پڑھے، آمنت بالذی خلقک۔ الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، تو جہاں قضا لکھا ہوا ہے تو پہلی قضا کی جگہ میں جو مہینہ گزر گیا اس کا نام لے، اور دوسری مرتبہ جو قضا ذکر کیا ہے وہاں پر جو مہینہ آیا ہے اس کا نام لے، جیسے کہ الحمدللہ الذی ذہب بشہر شعبان وجاء بشہر رمضان، اس طرح سے۔ تو سوال یہ ہے، کیا رمضان کا چاند دیکھنے یا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے سے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں؟ جواب: ہاں، رمضان کا چاند دیکھنے یا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے سے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ جس شہر میں چاند دکھائی دے وہاں سے اس علاقے تک کے لوگوں کو روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ جس علاقے میں مطالعے کا اختلاف نہ ہو، یعنی سورج کے طلوع و غروب ہونے میں تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے فرق نہ ہو، بلکہ دونوں ایک ہو، جس کو عربی میں اتحاد المطلع کہتے ہیں۔ اگر کسی جگہ چاند نظر آئے تو قریب والوں پر اس چاند کا حکم عائد ہوتا ہے، اور قریب کا اعتبار اتحاد المطلع سے حاصل ہوتا ہے۔ اختلاف مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ فجر، سورج یا ستاروں کا طلوع یا غروب ایک جگہ مقدم ہو اور دوسری جگہ مؤخر ہو، تو اختلاف مطالع شمار ہوگا، مطلع مختلف ہوگا۔ جہاں صبح صادق الگ وقت میں ہوتی ہو، سورج الگ وقت میں طلوع ہوتا ہو، الگ وقت میں غروب ہوتا ہو، تو اختلاف مطالع شمار ہوگا۔ چاند ثابت ہونے میں ریڈیو اور ٹیلی فون معتبر نہیں، چونکہ رمضان المبارک، عید الفطر و عید الاضحیٰ کے اوقات متعین ہے، اور اوقات کا مدار چاند دیکھنے پر ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ،
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. روزہ رکھو ہلال رمضان سے اور افطار کرو ہلال شوال سے. اگر چاند ابر غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو. ثبوت چاند میں ریڈیو اور ٹیلی فون کی اطلاع اس صورت میں معتبر ہوگی جبکہ ہلال کمیٹی کا صدر اس طرح اعلان کرے یا کرائیں کہ ہم نے شہادت لی ہے. رمضان کے چاند کے لیے ایک ثقہ آدمی کی گواہی کافی ہے اور رویت کا ثبوت ہو گیا ہے، لہذا فلاں دن سے رمضان کے روزے رکھے جائیں. تو جس حد تک مطلع کا اتحاد ہو، جہاں طلوع غروب ایک ہی وقت میں ہوتے ہو، تو اس حد میں یہ اطلاع قابل تسلیم ہوگی اور ان بستی والوں کو اور ان گاؤں والوں کو، ان علاقے والوں کو روزے رکھنا ضروری ہوگا. رؤیت ہلال کا ثبوت ثقہ آدمی کی شہادت سے اس شخص کے حق میں جس نے چاند نہیں دیکھا حاصل ہوتا ہے قاضی کے حکم سے. یعنی قاضی اس طرح اطلاعاً کہیں کہ یہ رات ماہ رمضان کی ثابت ہوئی اور لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہوا. یہ چاند کے تعلق سے اور رؤیت ہلال کے تعلق سے کچھ مسائل احادیث اور فضائل کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی ایک ہلکی سی کوشش کی گئی ہے. آپ سے ادباً گزارش ہے آپ سنیں اور اس کو آگے نشر کریں، شیئر کریں، پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے. جزاکم اللہ و احسن الجزا.